رات کی تاریکی میں ایسے راز چھپے ہوتے ہیں جنہیں جاننے کی ہمت ہر کسی میں نہیں ہوتی، لیکن کچھ عورتیں، کچھ مرد محبت میں، ضد میں یا بدلے میں ایسے راستے چن لیتے ہیں جو ان کی زندگی بدل دیتے ہیں۔ یہ کہانی بھی ایک ایسی عورت عائشہ کی ہے، وہ عورت جس نے اپنے شوہر کو پانے کے لیے، قابو کرنے کے لیے ایک ایسا راستہ اختیار کیا جس کا انجام اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ عائشہ ایک سادہ سی نرم دل لڑکی تھی۔ شادی کو 2 سال ہو چکے تھے، مگر اس کا شوہر حارث وہ پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ شروع میں سب کچھ ٹھیک تھا، محبت، باتیں، ایک دوسرے کے بغیر نہ رہ سکنے والی کیفیت، لیکن آہستہ آہستہ حارث بدلنے لگا۔ گھر دیر سے آنے لگا، فون بند رکھنا، ہر وقت غصہ، چڑچڑاپن، اور سب سے بڑا دکھ یہ کہ اب وہ عائشہ کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ عائشہ بار بار پوچھتی، حارث کیا میں نے کچھ غلط کیا ہے؟ مگر جواب ہمیشہ ایک ہی ہوتا، عائشہ مجھے تھوڑا سا اسپیس دو پلیز۔ اس رات جب حارث دروازہ زور سے بند کر کے باہر نکلا، عائشہ کے صبر کے پیمانے بھی ٹوٹ گئے۔ اس نے پہلی بار سوچا، کیا کوئی عورت واقعی اپنے شوہر کو واپس لا سکتی ہے کسی بھی طرح؟ یہ سوال اسے ایک ایسے راستے پر لے گیا جس کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ ساتھ والی گھر میں رہنے والی شکیلہ آنٹی ایک عجیب سی عورت تھیں۔ لوگوں کے مطابق وہ روحانی علم جانتی تھی۔ عائشہ نے کبھی اس سے بات نہ کی تھی، مگر اس رات اس کا دل بے قابو ہو گیا۔ وہ ڈرتے ڈرتے شکیلہ آنٹی کے دروازے پر دستک دیتی ہے۔ آنٹی نے دروازہ کھولا تو عائشہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر حیران ہوئیں۔ کیا ہوا بیٹا؟ عائشہ نے ہچکیاں لیتے ہوئے کہا، آنٹی میرا شوہر مجھ سے دور ہو رہا ہے، مجھے لگتا ہے وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بس وہ واپس آ جائے۔ شکیلہ آنٹی خاموش ہو گئیں۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ کچھ بھی کرنے کو تیار ہو؟ یہ سوال، یہ آواز۔ اس لمحے عائشہ نے محسوس کیا جیسے کمرے کی ہوا بدل گئی ہو۔ ہاں آنٹی، کچھ بھی، شکیلہ آہستہ سے بولی۔ ایک راستہ ہے، مشکل، خطرناک، مگر اگر تم ہمت کرو تو تمہارا شوہر پل بھر میں تمہارا ہو جائے گا۔ عائشہ کی دھڑکنیں رک گئیں۔ شکیلہ آنٹی نے دروازہ بند کیا اور اسے اندر آنے کو کہا۔ اندھیرا، خاموش اور وہ معاہدہ۔ کمرہ کم روشنی میں ڈوبا تھا۔ کونے میں ایک پرانا سا لکڑی کا ڈبہ رکھا تھا، اس کے اندر سے دھواں سا اٹھ رہا تھا۔ شکیلہ آنٹی نے ڈبہ کھولا، ایک ٹھنڈی سی لہر پورے کمرے میں پھیل گئی۔ یہ ایک عمل ہے، جن کا عمل، یہ تمہاری خواہش پوری کر سکتا ہے، مگر بدلے میں قیمت لیتا ہے۔ عائشہ کی آواز کانپ گئی۔ قیمت؟ کون سی قیمت؟ آنٹی کی مسکراہٹ دہشت ناک تھی۔ وہ خود بتائے گا جب آئے گا، تمہیں بس اس کو بلانا ہے۔ عائشہ پیچھے ہٹی۔ جن؟ میں نہیں کر سکتی۔ آنٹی نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ محبت آسان نہیں ہوتی بیٹا، اگر شوہر ہاتھ سے نکل جائے تو پھر کچھ نہیں بچتا۔ فیصلہ تمہیں کرنا ہے، چھوڑ دو یا اسے ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لو۔ خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کے ذہن میں حارث کا چہرہ، اس کی بے رخی، اس کا دور جانا، سب گھومنے لگا اور وہ وہیں ہار گئی۔ ٹھیک ہے آنٹی، میں تیار ہوں۔ یہ عمل رات کے 3 بجے کرنا تھا، کیونکہ شکیلہ آنٹی کے مطابق یہ وہ گھڑی ہے جب پردے سب سے پتلے ہوتے ہیں۔ کمرے میں ایک دائرہ بنایا گیا۔ کالی موم بتیاں جل رہی تھیں، ہوا میں عجیب سی بو تھی۔ شکیلہ آنٹی نے ایک کاغذ اس کے ہاتھ میں دیا۔ یہ الفاظ 3 بار پڑھنا، مگر آواز نہیں کانپنی چاہیے،
ورنہ وہ ناراض ہو کر واپس چلا جائے گا۔ عائشہ نے خوف کے ساتھ پڑھنا شروع کیا، یا نارائ متھرن قدرا۔ جیسے ہی اس نے تیسری بار پڑھنا شروع کیا، ہوا ایک دم رک گئی، کمرہ جیسے جم سا گیا، موم بتیوں کی لو سیدھی ہو گئی اور پھر کمرے کے کونے میں ایک سایہ نمودار ہوا، قد آدم لمبا، خاموش، حرکت نہ کرتا ہوا مگر سانس لیتا ہوا۔ عائشہ کا دل بند ہونے لگا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ شکیلہ آنٹی بولی، مت ڈر، یہ تمہارے بلانے پر آیا ہے۔ سایہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا اور عائشہ کے سامنے رک گیا۔ اس کے کان میں ایک خوفناک سرگوشی گونجی۔ کیا چاہتی ہو؟ عائشہ نے ہمت جمع کی۔ میرا شوہر حارث، وہ مجھ سے دور ہے، میں چاہتی ہوں کہ وہ میرے قابو میں رہے، صرف میرا ہو جائے۔ ہوا میں ایک عجیب سی کپکپی دوڑی۔ سایہ بولا، قیمت؟ عائشہ کی آواز بند ہو گئی۔ میں کیا قیمت دے سکتی ہوں؟ سایہ ہنسا، ایک ایسی ہنسی جو انسان کی روح تک کو چیر دے۔ قیمت وقت آنے پر بتاؤں گا۔ پھر سایہ غائب ہو گیا۔ کمرے کی موم بتیاں ایک ساتھ بجھ گئیں۔ اگلے ہی دن حارث کا رویہ بدل چکا تھا۔ وہ صبح اٹھ کر پہلی بار خود عائشہ کے لیے ناشتہ لایا، کار میں دفتر جاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا، رات کو خود اس سے لپٹ کر سویا۔ عائشہ حیران تھی، کیا واقعی عمل کامیاب ہو گیا؟ اگلے دن حارث اس کے سامنے جھک سا گیا تھا، ہر بات مانتا، ہر وقت ساتھ ساتھ رہتا، بے انتہا محبت۔ عائشہ کو لگنے لگا کہ اسے اپنا مقصد مل گیا ہے، مگر اس نے ایک چیز نوٹ کی، حارث کی آنکھیں کبھی کبھی بالکل خالی لگتیں، جیسے وہ خود نہیں کوئی اور ہو، اور رات کو اکثر وہ اچانک جاگ کر دیوار کو گھورتا رہتا۔ ایک رات وہ چلا کر اٹھا، چلا جا، میں نے کہا ہے چلا جا۔ عائشہ گھبرا گئی، کون چلا جائے؟ حارث نے سر پکڑ لیا، میں نہیں جانتا، کوئی مجھے گھور رہا تھا۔ عائشہ کی رگوں میں ٹھنڈا پانی سا بہہ گیا۔ 3 دن بعد جب عائشہ نماز پڑھ رہی تھی، اسے محسوس ہوا کہ پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ سلام پھیرا تو پیچھے کوئی نہ تھا، لیکن جیسے ہی اس نے نظر اٹھائی، آئینے میں ایک کالا سایہ کھڑا نظر آیا، بالکل وہی سایہ جو عمل کے دوران آیا تھا۔ عائشہ چیخنے ہی والی تھی کہ سایہ غائب ہو گیا۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ اگلی صبح دروازے پر شکیلہ آنٹی تھی۔ بیٹا، وہ تم سے قیمت لینے آیا ہے، تم نے خود کہا تھا نا کچھ بھی۔ عائشہ سہم گئی، وہ کیا چاہتا ہے؟ آنٹی کی خاموشی ہی سب کچھ بتا گئی۔ اسی رات وہ سایہ پھر آیا، اس بار وہ زیادہ واضح، زیادہ طاقتور تھا۔ میں نے قیمت لینے آیا ہوں۔ عائشہ کی آواز لرز گئی۔ کیا قیمت؟ سایہ آہستہ آہستہ بولا، تمہارے شوہر کی محبت ہمیشہ کے لیے تمہاری، لیکن تم مرا ہوا دل لوٹ کر نہیں پا سکو گی۔ عائشہ سمجھ نہیں سکی، مرا ہوا دل کیا مطلب؟ سایہ ہنسا، تمہارا شوہر تمہارا ہو جائے گا، مگر وہ دل جو تم نے عمل سے قابو کیا ہے وہ کبھی زندہ نہیں رہتا، وہ ایک خول بن جائے گا، ایک جسم جس کے اندر میں رہوں گا۔ عائشہ کانپ گئی، نہیں، میں ایسا نہیں چاہتی، اسے چھوڑ دو۔ لیکن تب بہت دیر ہو چکی تھی۔ حارث کمرے میں آیا اور اس کی آنکھیں بالکل سیاہ تھیں، اندر کوئی انسان باقی ہی نہیں تھا۔ سایہ بولا، یہ جسم تمہارے پاس رہے گا، لیکن روح وہ اب میری ہے۔ موم بتیاں بجھ گئیں، کمرہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔ اس دن کے بعد حارث زندہ تو ہے، مگر خالی، چپ، خاموش، جیسے کوئی کٹ پتلی۔ وہ عائشہ کے ساتھ تھا، مگر محبت صرف حرکت تھی، مہربانی صرف عادت تھی، جیسے وہ ہر کام کسی اندیکھی طاقت کے ہاتھوں کر رہا ہو۔ عائشہ ٹوٹ گئی۔ اس نے شکیلہ آنٹی سے منتیں کیں، آنٹی، میں نے غلطی کی ہے، اسے واپس لے لو۔
شکیلا آنٹی نے افسوس سے سر ہلایا۔ بیٹا، جن کے معاہدے واپس نہیں ہوتے، عمل کرنا آسان ہے، ختم کرنا مشکل۔ یہ قیمت تم نے خود طے کی تھی۔ عائشہ کے گھر میں ہر رات وہ سایہ نظر آتا، دیواروں پر چلتا، کونے میں بیٹھا ہوا، کبھی حارث کے سرہانے، کبھی عائشہ کے پیچھے۔ حارث کی آنکھوں کا خلا ہر دن بڑھتا گیا۔ آخر ایک دن حارث کمرے کے بیچ کھڑا تھا، لمبے وقت تک گھورتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، میں واپس نہیں آ سکتا، مجھے بلا کر بڑا غلط کیا تم نے۔ اور وہ بے ہوش ہو کر گر گیا۔ ڈاکٹرز نے کہا یہ شدید ذہنی دباؤ ہے، شاید ٹراما، مگر طبی لحاظ سے یہ ٹھیک ہے۔ لیکن عائشہ جانتی تھی یہ انسان تو ٹھیک تھا، روح نہیں تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب گھر میں مکمل خاموشی تھی، عائشہ نے محسوس کیا کہ کوئی اس کے کان کے قریب آیا ہے، ایک سرگوشی، ٹھنڈی، سخت جو چیز جن کے ذریعے ملے وہ کبھی اپنی نہیں ہوتی۔ تم نے اسے پانے کے لیے مجھے بلایا تھا، اب دونوں مجھ سے نہیں بچ سکتے۔ اور پھر پورا گھر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ کہانی ختم ہو گئی، مگر عائشہ کا ڈر ابھی بھی کہیں زندہ ہے۔